جب سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی، تب ایک سلطان نے تاریخ کا دھارا موڑنے کی ٹھانی۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں مصطفیٰ ثانی کی اس ڈرامائی کہانی پر، ایک ایسے حکمران کی کہانی جو اپنی سلطنت کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس لانے کے لیے خود میدان جنگ میں اترا۔ سوچئے، پانی اور کیچڑ کا مالک، یہ ایک عجیب سا خطاب ہے نا؟ لیکن یہ لقب سلطان مصطفیٰ ثانی کو دیا گیا تھا، ایک ایسے حکمران کو جسے وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملی جو ایک بہت طویل اور مہنگی جنگ کے بیچوں بیچ گھری ہوئی تھی۔ تو اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک انسان کا عزم، اس کی ہمت، ایک پوری زوال پذیر سلطنت کی تقدیر بدل سکتی تھی؟ آئیے اس کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سلطان کون تھا اور اس کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوئیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1695 سے، جب مصطفیٰ ثانی تخت پر بیٹھے تو سلطنت عثمانیہ کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ سلطنت ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے ہولی لیگ کے خلاف ایک تھکا دینے والی جنگ لڑ رہی تھی اور اپنے اہم علاقے کھو رہی تھی۔ لیکن مصطفیٰ ثانی اپنے سے پہلے کے سلطانوں جیسے نہیں تھے، ان میں ایک الگ بات تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محل میں بیٹھ کر حکومت نہیں کریں گے، بلکہ خود اپنی فوجوں کی قیادت کریں گے۔ ان کا عزم تھا کہ ہنگری کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لیے جائیں اور سلطنت کی طاقت کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اور ان کے اس فیصلے کا اثر، آپ یقین کریں، فوراً ہی نظر آنے لگا۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے خود کمان سنبھالی، جنگ کا پانسا پلٹنے لگا اور پوری سلطنت میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اور ان کی یہ حکمت عملی واقعی کام کر گئی۔ دیکھیں، 1695 سے لے کر 1697 تک ایک کے بعد ایک کئی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے ہیپسبرگ کی طاقتور فوج کو شکست دی، اہم علاقے واپس چھین لیے اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے عثمانی طاقت ایک بار پھر ابھر رہی ہے۔ اب جب اتنی کامیابیاں مل رہی ہوں تو حوصلہ تو بلند ہوتا ہی ہے۔ مصطفیٰ پر اعتماد تھے اور اپنی تیسری اور ان کے خیال میں فیصلہ کن مہم کے لیے بالکل تیار تھے، ایک ایسی جنگ جو ان کے فوجی کیریئر کا عروج ثابت ہو سکتی تھی۔ اور پھر آئی وہ تیسری مہم، زینٹا کا مقام تھا۔ سامنے ہی ہیپسبرگ کی فوج کھڑی تھی اور یہیں ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے سلطان اور ان کی فوج کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ سوچیں، پچھلی 2 مہموں کی ساری محنت، ساری کامیابیاں، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ جنگ ان کی سب سے بڑی فتح ثابت ہوگی؟ مگر زینٹا میں قسمت نے یاوری نہیں کی۔ جو ہوا وہ ایک شکست نہیں تھی، وہ ایک تباہی تھی، ایک ایسی شکست جس نے نہ صرف جنگ کا پاسا پلٹا بلکہ پورے سلطنت کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو زینٹا کی شکست صرف ایک جنگ ہارنا نہیں تھا، اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ اس کے فوراً بعد 1699 میں کارلووٹس کا مشہور معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے ہنگری پر اپنا کنٹرول ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ یہ ایک طرح سے تاریخ کا ایک نیا موڑ تھا۔ اب میدان جنگ میں اتنی بڑی شکست کے بعد مصطفیٰ ثانی نے اپنا فوکس بدلا۔ انہوں نے میدان جنگ کو چھوڑا اور محل کی سیاست میں اپنی طاقت دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے عثمانی فوج کے ایک پرانے اور کچھ حد تک اب غیر اہم سمجھے جانے والے حصے پر انحصار کرنے کا سوچا۔ یہ تھے تیمار، یعنی وہ گھڑ سوار فوجی جنہیں ان کی خدمات کے بدلے زمینیں دی جاتی تھیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ان تیماروں کو اپنا وفادار بنایا جائے۔ کیسے؟ انہوں نے ان کی زمینوں کو موروثی بنا دیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک روایت سے ہٹ کر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی فوج تیار کی جائے جو صرف اور صرف سلطان کی وفادار ہو، مرکزی حکومت کی نہیں۔ لیکن یہ منصوبہ بھیانک طریقے سے ناکام ہوا۔ یہ چال بالکل الٹی پڑ گئی۔ ایک گروہ کو نوازنے کی کوشش نے فوج کے دوسرے زیادہ طاقتور گروہوں کو سخت ناراض کر دیا، اور یہی ناراضگی ان کی آخری سیاسی چال، ان کے زوال کا باعث بنی۔ ہوا یہ کہ جب مصطفیٰ نے جارجیا میں ایک نئی مہم کے لیے فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو یہی ناراض فوجی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ دارالحکومت میں بغاوت ہو گئی، جسے تاریخ میں ادرنا واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور باغیوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، سلطان کو تخت چھوڑنا ہوگا۔ آخرکار 22 اگست 1703 کو انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا۔ تو جس سلطان نے میدان جنگ میں اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کی، اس کا دور حکومت قید میں ختم ہوا۔
صرف 39 سال کی عمر میں توپکاپی محل کے شاہی قید خانے جسے کوفیز کہتے ہیں وہاں 4 مہینے گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ تھانی کی ذاتی ناکامی کے باوجود ان کی نسل نے حکمرانی کی۔ ان کے 2 بیٹے محمود اول اور عثمان ثالث آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ مصطفیٰ ثانی کے ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ اپنے وقت کے حالات کا شکار ہوئے یا پھر ان کی اپنی حد سے بڑی ہوئی خواہشات ہی ان کے زوال کا سبب بنی؟ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک پرعزم لیڈر اور اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگانے والے حکمران کے بیچ کتنی باریک سی لکیر ہوتی ہے۔